اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بدر کی لڑائی 17 رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے پہلی رات جب آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و نجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لحن داؤدی کا جادو تھا اور کسی کی آواز ہچکی بن جانے سے لرزاں اور ترساں تھی۔ کوئی سرب و سجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بھنا ہوا گوشت، بادہ و جام، کہکہے، اشعار، مذاق، خاندانی تفاخر، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا۔ خرافات پیٹ بھر کھا چکے تو صراحیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسموں اور پائل کی چھنکار نے سب کو محصور کر دیا۔ رقص اور موسیقی اور قریش کے بہادری پر مشتمل رسمیانہ ترانے اور گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات و سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا گلگلہ پڑا اور شور و ہنگامہ۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوشے ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں میں چاند مشرق سے مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ منظر بے حد دلربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ قریش کے خیموں میں تھرکتے ہوئے جسم تھک کر سو گئے۔ جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ اونٹ کا بھنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب اپنے طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت اور نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستوں کے خیموں میں بھی رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین بھی سو گئے۔ دعائیں مانگی گئیں، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی امید اور نصرت کے پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ہو کا عالم تھا۔ نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے دھاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ سکوت کو توڑنے کے لیے متحرک تھا۔ خیمے کے دروازے پر جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما ہے۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر سے آسمانی چاند کی کرنیں اندر داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند محتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرہ مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بن گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبک یا نبی اللہ۔ عین اسی لمحے سرور دو عالم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر، خوشخبری سن لو۔ جبرائیل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر تھی۔
وعدہ ربانی پورا ہو چکا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، چادر کندھے سے بار بار نیچے گر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یوں دعا مانگی: اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی: اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے حدیث کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع اور تاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، مگر غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر اجر و انصار کا جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اللہ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی رضا مطلوب تھی، اس کے کلمے کو سربلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا بھر میں غلبہ عطا کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ قریش کی نخوت طاقت کا تذکرہ بھی دعاؤں میں ملتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی بے چارگی اور بے سرو سامانی کے ارشادات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل سرمایہ وہی تھا جو آپ نے میدان میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 نفوس کی پونجی تھی۔ آپ نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر دوسرا کوئی نہ رہتا۔ سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کئی زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو، پھر دعا کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا، اور بظاہر ناممکن کو اللہ پاک نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اثر اور جامع، مختصر اور دل نشیں، جنت کی وسطوں کا تذکرہ اور اس کے غیر فانی نعمتوں کا بیان۔ صف بندی بھی کی اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایت بھی دی۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی حکمت عملی میں جنگوں میں آرائی چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایت دی تھی ان میں اہم باتیں یہ تھیں: نظم و ضبط، کور اور جرت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضائے الہی مقصود ہو،
تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، کوئی ایک تیر بھی اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ دشمن کے نزدیک آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کرنا، اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا، اور جان رکھنا جو بندہ گھمسان میں صبر و رحمت اور ثابت قدمی اور استقامت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانی پیدا فرما دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اصلاح اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کا حسین مورقہ ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم یا کمانڈ پوسٹ کے استعمال کیا، مگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ اپنی معروف تاریخ البدایہ والنہایہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے سب سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے، آپ کے سائے میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلواریں، بہترین ہتھیار اور عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے۔ مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 72 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ کفار کے بہت سارے لوگ مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، جن میں سر فہرست ابو جہل ہے۔ بہرحال اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر دبا دیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔